السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پیر عبداللطیف توسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل توسوی میڈیا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں ڈاکٹر مالا علی کے بارے میں، کیونکہ اس بارے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کوئی کہتا ہے فراڈ ہیں، فراڈیاں ہیں، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہیں، کوئی کس طرح کہتا ہے، کوئی کس طرح کہتا ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے بھی پوچھا یار وہ کیا حقیقت ہے ان کے بارے میں، کیا وہ جو علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ایسے فراڈ ہے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، تاکہ کسی انسان کا، کسی مسلمان کا، تم لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو ناظرین، فراڈ کئی طرح کے ہوتے ہیں اور دھوکے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی قسم کا دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسے ہی لوگ چل رہے ہیں، ایسے ہی علاج کر رہے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر حاضری کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا اداکاریاں کرتے ہیں۔ اصل میں جنات حاضر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا تو وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے موکلات ہوتے ہیں جو اس کے اندر داخل ہو کر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ چیز جو ہے نا، میں اس چیز کا اعتماد نہیں کرتا کہ یہ حقیقت جنات ہیں، یہ حقیقت یہ جو شخص بیٹھا ہے یا جس شخص پر کیا جا رہا ہے عمل، اس کے اندر جنات آ گئے ہیں، ایسا کر رہا ہے، یہ وہ ایسے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو میرے حساب سے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ تو ناظرین، اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہ بھی ایسے حاضری کرتے ہیں، ہاں بھئی تمہیں کس نے بھیجا، تم نے یہ کیا، وہ کیا، تم نے کیا کیا نقصان کیے، یہ جی 1400 سال پرانا جن ہے، یہ جی 500 سال پرانا جن ہے، یہ جی اتنے 100 سال پرانا جن ہے، تو یہ اس کے اندر حاضر ہو گیا ہے، یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس سے۔ یہ موکلات ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہوتے ہیں جو موکلات اداکاریاں کرتے ہیں، حالانکہ مریض پر کچھ بھی نہیں ہوتا، سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو حقیقت میں جنات ہوتے ہیں وہ عامل کی زبان تھوڑی بولتے ہیں کہ عامل جیسے جیسے کرتا جائے ویسے ویسے ہی جنات بولتے جائیں، کرتے جائیں، اس کا جواب دیتے جائیں۔ جنات کسی کے غلام تھوڑی ہوتے ہیں، جنات تو بہت طاقتور مخلوق ہے۔ ہاں، انسان، میں مانتا ہوں کہ جنات سے انسان بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن جنات اتنے ہی کمزور نہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے، آپ کو آپ کے حساب سے جیسے بھی لگے، لیکن میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، چاہے میں خود بھی کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں بھی کروں پھر بھی غلط ہے، کیونکہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اب آ گئی بات ڈاکٹر مالا علی کے بارے میں، وہ جو کس طرح علاج کرتے ہیں، کیا وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یا فراڈ ہے یا دھوکہ ہے، ان کے بارے میں بات آ گئی۔ تو ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو علاج کرتے ہیں وہ حقیقتاً 100% سچ کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے ان کے علاج میں، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے ان کے علاج میں، وہ صحیح کرتے ہیں علاج۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی یہ جو علاج کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے میں نے جو وجوہات بتائی آپ کو اور جو مسائل بتائے میں نے آپ کو، جنات کی حاضری کے یہ وہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میرے بھائی بات یہ ہے، نہ تو میرے وہ چاچے لگتے ہیں، نہ تو میرے یہ چاچا لگتا ہے ڈاکٹر مالا علی۔ میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں جو ڈاکٹر مالا علی علاج کرتا ہے
وہ بھی ویڈیو بنتی ہے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور بھی لوگ کرتے ہیں، ویڈیو بنتی ہیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن جو یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ جو ویڈیو بنواتے ہیں، علاج کرتے ہیں، مریض کی مرض فوراً نہیں ٹھیک ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ مریض فوری ٹھیک ہو، مرض اس کا حل ہو، اس کا علاج ہو فوری طور پہ، تب تو فائدہ ملتا ہے مریض کو۔ 5-10 منٹ کے لیے حاضری لگوا لی، 5-10 منٹ کے لیے باتیں کروا لی، لوگوں کو مطمئن کر دیا، بس بات ختم۔ یہاں تک ان کی بات ہوتی ہے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ڈاکٹر مالا علی جو علاج کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک کیسے ہو گیا؟ نمبر 1، یہ کوئی جو جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسے حرکتیں نہیں کرواتا، نہ مریض سے کرواتا ہے، نہ خود کرتا ہے، بس سادہ سا دم کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، تو وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، فوری طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار علاج کا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہے، نہ نظر آتا ہے نہ ہے فراڈ۔ جو فراڈ ہو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دم کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں، یہ اپنے آستانے پر بیٹھ کر نہیں کرتے، یہ اپنے آستانے پر بیٹھ کر حاضریاں نہیں کرتے، اپنے آستانے پر بیٹھ کر دم درود علاج نہیں کرتے، یہ مختلف لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یہ وہاں جا کر علاج کرتے ہیں، یہ جن کو نہیں جانتے ان کا بھی علاج کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں فوراً۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دم سے شفا دیتی ہے۔ بہانہ ان کا بنتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں، بہت مجمع لگا ہوتا ہے، رش لگا ہوا ہوتا ہے، 500، 1000، 10,000 لوگ آتے ہیں ان کے پاس، اور اجتماعی دم بھی کرتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھی وظائف بتاتے ہیں، لمبے لمبے وظائف بتاتے ہیں جو گھر والوں سے پڑھے ہی نہیں جاتے، تو پھر وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو جب ان کو لمبے لمبے وظائف بتائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنے ہیں، وہ ان سے ہو ہی نہیں پاتے، تو وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ پھر سمجھتے ہیں بابا جی کا دم تو بڑا کمال کا تھا، وہ تو بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جو ہم نے وظائف نہیں کیے نا، یہ اس کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ یقین سے میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے بہت دکھ ہوا اس کی حالت پر، بہت دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب، ہم علاج کروانے کے لیے بہت دور تک گئے، یہاں سے کشمیر تک گئے، گجرانوالہ سے کشمیر تک علاج کروانے کے لیے گئے، اور ہر مرتبہ ہمارا خرچہ 10,000 روپیہ، کم سے کم 10,000 روپیہ ہمارا خرچہ آتا تھا آنے جانے کا، اس سے زیادہ بھی آتا ہوگا، کم سے کم جو گاڑی کا آنے جانے کا کرایہ تھا وہ اتنا آتا تھا، لیکن ہم دم کروانے 4-5 مرتبہ گئے، لیکن ہمیں کوئی افاقہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب ہم جا کر پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب ہمارا تو علاج اب کرتے رہے ہیں، ہم 1 لاکھ کے قریب خرچہ کر چکے ہیں مہینے 1.5 مہینے کے اندر، تو ہم ٹھیک تو نہیں ہوئے۔ تو پیر صاحب کے جواب یہ تھا کہ آپ نے وظائف نہیں کیے ہوں گے۔ ارے جب مریدوں نے، جب مریض نے خود ہی وظائف کرنے تھے تو اتنا خرچہ کرنے کا، اتنی دور تک آنے کا کیا فائدہ؟ وہ گھر بیٹھ کر ہی وظائف کرتے، ان کو بتاتے بھئی آپ گھر بیٹھ کر ہی وظائف کرو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس بات سے دکھ لگتا ہے جب لوگ ایسے دور دور کے چکر لگواتے ہیں لوگوں کو، بھی ہمارے پاس آؤ، ہمارے آستانوں پر آؤ، تو دور دراز سے لوگ چل کر آتے ہیں، خرچہ کر کے آتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ 100 مریضوں میں سے کوئی 10 مریض، 5 مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے، باقی وہ جو لوگ دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے وظائف نہیں کیے ہوں گے، تم نے صحیح طریقے سے جو ہے تویز نہیں استعمال کیے ہوں گے، پھر یہ بہانہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی
کہ آپ پریشانی سے بچ سکیں، آپ کو کچھ فائدہ ہو، آپ صحیح معنی سمجھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے آپ کو حقیقت کھول کر رکھ دی ہے، کوئی عمل اس طرح کی باتیں نہیں بتاتا، لوگوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتا، کیونکہ جب ڈاکٹر مالا علی پاکستان میں آ گئے ہیں تو یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کا پردہ چاک ہونے والا ہے اور ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہونے والی ہے، کیونکہ وہ تو فوری علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوری شفا دیتا ہے، ان کے پاس ہے کچھ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرتی ہے، فوری وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی دکانداری پر بڑا اثر پڑے گا، ان کی دکانداری پر بڑا اثر پڑے گا۔ جو لوگوں کو دور دور سے چکر لگواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھی تم نے وظیفہ ٹھیک نہیں کیا ہوگا، تم نے تویز صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ دکھاؤ، فوری ٹھیک ہو مریض۔ ایسے باتیں کروا دی، حاضریاں لگوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب باتوں کو چھوڑو، یہ سب باتیں ایک سیٹ پہ رکھو، بھئی ہمارا علاج ہو، بس ہم ٹھیک ہونے چاہیے، تب ہم مانیں گے، تب ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہم لوگوں کو عقیدے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو کھڑاکے کروا رہا ہے، جو حاضریاں کروا رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں بھئی یہ اس سے بڑا پیر ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عامل ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا روحانی معالج ہی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت دیکھیں ہم حقیقت کیا ہے، لیکن ہم حقیقت کو نہیں مانتے۔ جو جتنا زیادہ اداکاریاں کرے گا ہم اس کو اتنا ہی زیادہ پیر مانیں گے، جو جتنا زیادہ جو ہے اپنی اداؤں کو دکھائے گا، تو جو جتنا زیادہ ہمیں اڑ کر دکھائے گا، جو جتنا زیادہ ہمیں جو ہے تماشا دکھائے گا، ہم اس کو اتنا ہی زیادہ پیر مانیں گے۔ جو صحیح معنی سیدھے سے ہمیں دم کرے گا، پھونک مارے گا یا تویز دے گا، ہم کہیں گے اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو چھت کے کڑاک بھی نہیں سنوایا ہمیں، اس نے تو کوئی حاضری بھی نہیں کروائی ہمیں۔ تو حقیقت کو ہم خود ہی کچھ نہیں سمجھتے، ہم حقیقت کا خود ہی انکاری کرتے ہیں۔ جب ہم خود ہی حقیقت کو نہیں مانتے تو پھر حقیقت ہمارے سامنے کیسے آئے گی؟ تو ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں گے، تاکہ کسی انسان، کسی مسلمان کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل توصیفی میڈیا پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب